اب بھگتو اپنی سزا۔ تحریر حامد میر۔ وہ کنٹینر پر چڑھا ہوا تھا۔ کنٹینر سے اتارنے کے لیے اس پر گولیاں چلا دی گئیں۔ وہ کنٹینر سے اتر کر اپنے مخالفین کے حواس پر سوار ہو گیا ہے۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں کہا تھا کہ اگر وہ حکومت سے نکل آئے تو زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ واقعی عمران خان اپنے مخالفین کے لیے حیران کن حد تک خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ مخالفین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سابق کرکٹر اور پلے بوائے کا مقابلہ کیسے کریں۔ 1 درجن سے زائد سیاسی جماعتوں پر مشتمل حکمران اتحاد انتخابات سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ فوری انتخابات ہو گئے تو عمران خان کو شکست دینا مشکل ہوگا۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پہلے عمران خان کو نااہل اور گرفتار کیا جائے، اس کی پارٹی کو توڑا جائے اور پھر انتخابات کرائے جائیں۔ بالکل یہی کچھ 2018 کے انتخابات سے قبل نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا۔ نواز شریف کو مخصوص ججوں کے ایک ٹولے نے نااہل قرار دیا اور پھر انہیں گرفتار کر کے انتخابات کروائے گئے، اور ان انتخابات کے بعد عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب تو شہباز شریف نے اعتراف کر لیا ہے کہ 2018 کے انتخابات سے قبل جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں وزارت عظمیٰ پیش کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بھائی نواز شریف کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا تھا۔ شہباز شریف کے انکار کے بعد باجوہ کے پاس عمران خان کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اور پھر یہی عمران خان باجوہ کے لیے جوتوں کا ہار بن گیا۔ آج عمران خان ان سب کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ قرار دیتے رہے، ایٹمی پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکاتے رہے، اور ایٹمی دھماکے کرنے والے نواز شریف کو نااہل قرار دلواتے رہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدانوں کی طرح عمران خان بھی تضادات سے بھرپور شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کے لیے ایک عدالت کے فیصلے کو تو انصاف کی فتح قرار دیتے ہیں، اور بار بار پیش نہ ہونے پر اپنے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے والی دوسری عدالت کے فیصلے کو سازش قرار دیتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ لندن میں ان کی بیٹی ٹیریان اپنے 2 سوتیلے بھائیوں کے ہمراہ جمائما گولڈ سمتھ کے ساتھ رہتی ہے۔ عمران خان نے اپنی اس بیٹی کو الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئر نہیں کیا۔ مخالفین اسے خان کی ناجائز بیٹی کہتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے جمائما اور پھر ریحام خان کو طلاق دے کر 5 بچوں کی ماں بشرا بی بی کے ساتھ شادی کی۔ سب نے عمران خان اور ایک خاتون سیاستدان کی ٹیلی فون پر ہونے والی مبینہ گفتگو سن رکھی ہے، جسے مہذب ترین الفاظ میں صرف فحش گوئی قرار دیا جا سکتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی دوست وفات پا جائے یا کوئی کارکن مارا جائے تو وہ ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا، بلکہ مرحومین کے ورثاء کو افسوس وصول کرنے کے لیے خود عمران خان کے پاس حاضری دینی پڑتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے کارکن اپنے اس لیڈر کے لیے جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں۔ کیا کسی نے سوچا کہ جسے مریم نواز توشہ خانہ کا گھڑی چور قرار دیتی ہیں، اس کے لیے گلگت بلتستان کی پولیس نے لاہور میں پنجاب و اسلام آباد کی پولیس پر بندوقیں کیوں تان لی؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جسے یو ٹرن خان قرار دے کر اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آج شیخ رشید احمد اور چودھری پرویز الہی جیسے سیاستدان اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جنہیں جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی آخری نشانیاں کہنا غلط نہ ہوگا۔ سوچئے تو صحیح کہ وہ عمران خان جو پچھلے سال اپنی حکومت کے خاتمے کو امریکی سازش کا نتیجہ قرار دے رہا تھا، آج ایک امریکی لابنگ فرم کی مدد سے امریکی سینیٹرز کے ساتھ رابطوں میں مصروف ہے، اور اس کے باوجود تحریک انصاف کے کارکن جگہ جگہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ازبکستان میں برطانیہ کا سابق سفیر کریگ مورے لاہور میں عمران خان کے گھر پر شیلنگ کی مذمت کرتا ہے اور اس کی حکومت کے خاتمے کو CIA کی سازش کہتا ہے، دوسری طرف افغانستان میں امریکہ کا سابق سفیر زلمے خلیلزاد کہتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان میں سیاسی بحران مزید شدت اختیار کرے گا۔ خلیلزاد نے جون 2023 میں انتخابات کی حمایت کر دی ہے۔ خلیلزاد 1985 سے 2020 تک مختلف امریکی حکومتوں میں شامل رہے۔ انہوں نے اپنی ایک مشہور کتاب دی انوائے میں CIA کے ساتھ اپنی قریبی تعلقات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ زلمے خلیلزاد امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ایک طاقتور لابی کے نمائندے ہیں۔ ایک زمانے میں وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت قریب تھے، اور آج وہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ کیا یہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی بہت بڑی ناکامی نہیں، جنہوں نے حکومت میں شامل ہونے کے بعد اپنا زیادہ وقت امریکہ میں گزارا؟ کریگ مورے CIA کا ناقد ہے، زلمے خلیلزاد CIA کے بہت قریب ہے۔ دونوں مل کر عمران خان کی حمایت کریں تو کسی نہ کسی کو صرف حیران نہیں بلکہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ کیا پاکستانی ریاست کو کہیں سے بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ پاکستان میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا تعلق ایک گریٹر گیم سے نظر آ رہا ہے جو افغانستان سے یوکرائن تک پھیلی ہوئی ہے، اور پاکستان کو اس گیم کا حصہ بنانے کے لیے ڈیفالٹ کے خطرے سے
دوچار کیا گیا ہے۔ خطے میں جاری چین اور امریکہ کے مفادات کی اس جنگ میں پاکستان کی جمہوریت اور ایٹمی پروگرام کو بچا کر رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا عمران خان یا ان کے سیاسی مخالفین میں وہ صلاحیت موجود ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کو مشکلات کے طوفان میں سے نکال سکیں؟ توشہ خانہ کی تفصیلات پر نظر دوڑائیں تو عمران خان اور ان کے مخالفین میں کوئی فرق نہیں۔ عمران خان کی اصل طاقت ان کے مخالفین کی کمزوریاں اور نااہلی ہے۔ یہ بڑی اور چھوٹی برائی کی لڑائی ہے۔ آنے والے وقت میں عمران خان کی گرفتاری اور پھر ضمانت پر رہائی کا کھیل چلتا رہے گا۔ انتخابات جب بھی ہوئے انہیں حکومت میں واپسی سے روکا جائے گا کیونکہ وہ قومی مفاد کے لیے خطرہ قرار دیے جا چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ مریم نواز یا بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ عمران خان نااہلی اور گرفتاری کے بعد مخالفین کو حیران و پریشان کرتے رہیں گے۔ عمران خان کوئی بھوت نہیں بلکہ ایک سزا ہے۔ پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار تھا، لیکن 75 سال سے اس ملک میں سیاسی اور جمہوری اداروں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان سازش کرنے والوں اور ان کے حواریوں کے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ سزا تو بھگتنی